آپ کو پچھلے 2.5 سال میں لگتا ہے کہ سرفراز بگٹی صاحب نے پیپلز پارٹی کی حکومت میں بلوچستان کی عوام کو اپنے ساتھ اس طرح انگیج کیا ہے؟ پاکستان میں سب سے زیادہ کرپشن ہے، کس جگہ پہ ہوتے ہیں تو وہ سب سے زیادہ بلوچستان میں ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ جو جملہ ہے نا سر، نکل جا رہا ہے، نکل گیا، وہ یہ لوگ جو لوگوں مایوسی کی کی باتیں کر رہے ہیں، لوگوں کی بات ہے، اور یہ 25 سال سے یہ باتیں ہو رہی ہیں، 50 سال سے باتیں ہو رہی یہ ہیں۔ بات درست ہے کہ بہت سارے لوگ بڑے عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کاشف رفیق، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کیا ہے، اور روزانہ کی طرح میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ایم بی سومرو۔ ناظرین، آج جس ٹاپک پہ ہم گفتگو کریں گے وہ ہے بلوچستان کی حکومت میں تبدیلی کی باز گشت۔ بلوچستان کی حکومت میں تبدیلی کیوں ہونے جا رہی ہے، کیوں ناگزیر ہے، اور بلوچستان کی حکومت میں سرفراز بگٹی صاحب کو تبدیلی کی جو گفتگو ہے وہ کافی منتھ سے چل رہی ہے۔ سرفراز بگٹی صاحب بھی زور لگا رہے ہیں اپنے آپ کو سسٹین کرنے کے لیے۔ کون کون سے متبادل نام جو ہیں وہ منظر عام پہ ہیں، کون کون سے متبادل نام اس مقصد کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو مسند وزارت اعلیٰ ملے، اس حوالے سے ایم بی سومرو صاحب سے گفتگو کریں گے۔ ایم بی سومرو صاحب، بلا شبہ بلوچستان ایک سینسٹیو ایریا ہے، وہاں پہ جو ہے وہ دہشت گردی بہت زیادہ ہے۔ افغانستان کی پراکسی، بی ایل اے، ٹی ٹی پی، سارے کے سارے ٹروپس جو سے ہیں وہ بلوچستان میں انسرٹنٹی کریٹ کرنے کے لیے ایک پیج پہ ہیں، اور فورسز بہرحال ان کے خلاف گراؤنڈ پہ ہیں، آپریشن بھی کر رہی ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے بھی جوان پیش کر رہے ہیں، اور ان کا کلا کما بھی ہو رہا ہے۔ لیکن دو طریقے ہوتے ہیں نا، کہ ایک آپ نے دہشت گردوں کو مارا، ان کے خلاف آپ نے ایکٹیویٹی کی گراؤنڈ پہ، دوسری طرف آپ نے سیاسی طور پہ کچھ ڈیلیور کیا، عوام کو اپنے ساتھ انگیج کیا۔ آپ کو پچھلے 2.5 سال میں لگتا ہے کہ سرفراز بگٹی صاحب نے پیپلز پارٹی کی حکومت میں بلوچستان کی عوام کو اپنے ساتھ اس طرح انگیج کیا ہے؟ نہیں، بلوچستان میں ابھی ایک دہائی سے حکومتیں جو بھی رہی ہیں وہ ڈیلیور نہیں کر پائے۔ پاکستان میں سب سے زیادہ جو کرپشن ہے، یا سب سے زیادہ جو پیسے ہیں جو صوبائی حکومت کے وسائل ہوتے ہیں، وہ سب سے زیادہ کرپشن کے نظر کس جگہ پہ ہوتے ہیں تو وہ سب سے زیادہ بلوچستان میں ہوتے ہیں۔ تو بلوچستان میں حکومت کے نام عوام کو محسوس نہیں ہوتی کہ کوئی حکومت بھی ہے، ان کا خیال رکھنے والے لوگ بھی ہیں، تو وہ نہیں ہے۔ مگر ابھی حالات بلوچستان کے بگڑ گئے۔ مجھے کوئی بلوچستان کا دوست بتا رہا تھا کہ 3 سے 9 جولائی ایک ہفتے کے دوران 100 سے 125 لوگ مارے گئے۔ اچھا جی، مطلب آپ دیکھیں کہ 1200-1500 سال میں مطلب بہت سارے لوگ، حالات خراب ہو گئے ہیں۔ اب کوئی جا نہیں پا رہا، کوئی راستہ بھٹک رہا ہے، کراچی کی پوری فیملی ختم کر دی گئی، تو حالات خراب ہو گئے ہیں۔ اب جو بی ایل اے مختلف لبریشن آرمیز بن گئی ہیں، وہ زیادہ سرگرم ہو گئی ہیں۔ اب بلوچستان کا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان ہاتھ سے نکل گیا۔ اچھا، یہ جو جملہ ہے نا سر، نکل جا رہا ہے، نکل گیا، وہ یہ لوگ جو لوگوں مایوسی کی کی باتیں کر رہے ہیں، لوگوں کی بات ہے، اور یہ 25 سال سے یہ باتیں ہو رہی ہیں، 50 سال سے باتیں ہو رہی یہ ہیں۔ بات درست ہے کہ بہت سارے لوگ بڑے عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں، مگر یہ بات ہے۔ مگر اس وقت جو ہم آج خبر ڈسکس کر رہے ہیں، اگر ایسے ہے، مطلب کیسے ہے؟ میرے اطلاعات ہیں کیا کہ بلوچستان میں وزیر اعلیٰ کے عہدے پر تبدیلی کے لیے سوچا جا رہا ہے۔ سوچا جا رہا ہے یا کوشش شروع ہے؟ کوششیں شروع ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ 3 نام زیر غور ہیں۔ ایک نیشنل پارٹی کے جو پہلے بھی سی ایم رہے ہیں، وہ کسی حد تک قابل قبول نام ہے، نیوٹرل ہیں، بلوچستان کے بہت اہم رہنما ہیں جن پہ کم سے کم الزام لگے ہیں۔ ڈاکٹر مالک بلوچ ہے، دوسرا صادق سنجرانی صاحب ہے، تیسرا جے یو آئی کا ہے۔ پہلے وہ پیپلز پارٹی کے سی ایم رہے ہیں، مگر اب وہ اس مرتبہ اسمبلی میں اسلم رحسانی صاحب جے یو آئی کے ٹکٹ پہ منتخب ہیں، اس کا بھی نام چل رہا ہے۔ اچھا، تو ڈاکٹر مالک بلوچ ان گزشتہ ہفتے کے دوران ادھر آئے ہوئے تھے۔ ان کی پہلی ملاقات 15 جولائی کو وزیر اعظم کے ساتھ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور وزیر اعظم کے بعد 19 جولائی کو ان کی ملاقات
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے ساتھ ہوئی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جب اس طرح کی ٹاکس ہوتی ہیں تو وہ نون لیگ میں اکثر طور پر نواز شریف ان کو ٹاکس دیتے ہیں، اسحاق ڈار کو لین دین، پارٹیز کے ساتھ مشاورت ان کے ساتھ لین دین والے بندے اسحاق ڈار نہیں ہیں، ایسے آپ یہ جملہ لین دین پارٹی کے مطلب پارٹی کے سیاسی طور پہ جوڑ توڑ یہ مناسب لفظ جی ہے ان کا میثاق جمہوریت جوڑ توڑ کرنے کے وقت بھی وہ سارے ٹاکس میں وہی لین دین سے مراد پھر کچھ اور نکل نہیں، وہ آپ دماغ آپ کا ادھر ہی جاتا ہے نا، زرداری صاحب کی طرف بھی چلا جاتا ہے لین دین بھائی لو اور دو کے معاملے پہ آجی وہ ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ کیوں ضرورت محسوس کی گئی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اصل جو بلوچستان میں تبدیلی کر سکتے ہیں، اگر وہ اس طرح سوچ رہے ہیں تو میرے لیے یہ بہت خوش آئندہ بات ہے۔ وہ اس لیے کہ بلوچستان کی حساسیت کو، بلوچستان کے حالات کا ادراک اگر سیاسی حلقوں میں ہو گیا ہے تو میرے لیے یہ خوش آئندہ اس لیے ہے کہ اگر نیوٹرل بندہ آئے گا جو معاملات فہم ہوگا تو حالات بلوچستان کے بہتر ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں نا جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا، میں اس میں تھوڑی سی آپ کی اجازت سے ایڈ اپ کرنا چاہ رہا ہوں۔ سردار عبدالرحمن کھتران جو ہیں وہ بھی نون لیگ کے ہیں، جن کو ڈی نوٹیفائی کیا تھا وزارت سے بگٹی صاحب نے، اور پھر پیپلز پارٹی کے جو سینئر وزیر ہیں، خود پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، صادق عمرانی، وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی نہیں وہاں پہ حکومت کنٹینیو کرنی ہے تو ہم فیس چینج کر دیں، پارٹی چینج نہ کریں۔ اچھا، سرفراز بگٹی صاحب کو بھی اس بات کا ادراک ہو گیا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا کہ وہ بلوچستان سے چلے اور آگے فضل الرحمان صاحب کو ملے، تو فضل الرحمان صاحب کو ملنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر نون لیگ ان کی سپورٹ وڈرا کرتی ہے تو جے یو آئی فے ان کی سپورٹ کو انٹیکٹ کر دیتی ہے تو شاید وہ اپنی حکومت کو بچا پائے۔ لیکن اصل سوال یہ نہیں ہے۔ دیکھیں، عبد المالک بلوچ صاحب ہوں یا صادق سجرانی صاحب بلوچستان عوامی پارٹی کے بندے ہیں، اچھا ان کے اوپر تو دل آ جائے آنے والوں کا تو وہ چیئرمین سینٹ بنا دیتے ہیں، پھر ان کا دل، ان کی محبت ان کے ساتھ جاری و ساری ہو تو اللہ غریق رحمت کرے میر حاصل بزنجو صاحب کی عدم اعتماد کو کیسے پلٹی جاتی ہے، وہ بھی ہم نے دیکھا، سارے مناظر ہیں۔ لیکن دیکھیں، ان ساری سینیریو میں سوال یہ ہے کہ 2.5 سال سے زائد عرصے میں سرفراز بگٹی صاحب نے وہاں پہ حکومت کی، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق، زرداری صاحب، بلاول صاحب ان کے ساتھ انٹیکٹ، ان پارٹی پالیسی یقینی طور پہ ٹوکی ہوگی، ریاستی اداروں کی پالیسی ٹوکی ہوگی۔ ان سب کے باوجود اگر سرفراز بگٹی صاحب کی تبدیلی کی باز گشت ہے اور عبد المالک بلوچ، سردار عبدالرحمن کھتران، صادق سنجرانی، یعنی کہ ادر دین پیپلز پارٹی اگر کوئی سی ایم بنایا جاتا ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں 2.5 سال کا فارمولہ موجود تھا، نمبر 1۔ نمبر 2، سوال یہ ہے کہ سیاسی حکومت کا کام ہوتا ہے وہ لوگوں کے زخم پہ نمک نہ چھڑکے، نمک تو چھڑکے وہ غلطی سے ظاہری بات ہے، وہ میرے منہ سے سچ ہی نکل جاتا ہے کبھی کبھی، میں کوشش کرتا ہوں نہ نکلے، کیونکہ اس ٹائم تو سیاستدان نمک ہی چھڑک رہے ہیں، کوئی برف نہیں رکھ رہے۔ دیکھیں، میں ایک جملہ ایڈ کر لوں تو یہ جو سیاستدانوں نے ان کو آسودہ کرنے کی بجائے ان کی محرومیوں کو مزید بڑھایا، اشرافیہ نے اپنے اللہ تلے بڑھائے اور زخم پر نمک چھڑکا عوام کی، کیا یہ عمل ایڈریس ہو سکے گا؟ میں ایک بات بتاؤں، میرے اطلاعات یہ ہیں کہ یہ حکومت کی تبدیلی کی معاملات ابھی نہیں چل رہے، یہ تو بجٹ سے پہلے کیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے سی ایم ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان معاہدہ ہے کہ وہ بلوچستان میں 18 ممبر نون لیگ کے ہیں، 18 پیپلز پارٹی کے ہیں، تو وہ بلوچستان میں نون لیگ پی پی کو سپورٹ کرے گی، تو وہ سرفراز بگٹی صاحب جو ہیں اس کو پیپلز پارٹی کے ہیں، مگر میرے اطلاعات یہ ہیں کہ زرداری صاحب نے بیچ میں اس کو ہٹا کر کسی اور کو لانے کی کوشش کی، بگٹی صاحب کو؟ جی، اچھا، مگر جو بگٹی صاحب کے پیپلز پارٹی کے علاوہ پیچھے کھڑے ہیں انہوں نے یہ کرنے نہیں دیا، اور میرے یہ بھی اطلاعات ہیں جو جے یو آئی کے بہت ہی ذمہ دار لوگوں نے اس کی تصدیق کی کہ جے یو آئی کو بھی کہا گیا، مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہا گیا کہ آپ
بلوچستان میں حکومت بنائیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بلوچستان میں جو ان کے پارلیمانی لیڈر رہے ہیں، بلوچستان کے معاملات کو دیکھتے ہیں، مولانا عبد الواسع صاحب، اس سے مشاورت کی. مولانا عبد الواسع نے بالکل کلیئر کٹ جواب دیا کہ اس وقت جو معاملات ہیں، حالات ہیں بلوچستان کے، ہم حکومت کا حصہ نہیں ہو سکتے. تو اب ڈاکٹر مالک بلوچ کا جو نام آیا، دیکھیں صادق سنجرانی پر بھی کسی حد تک طاقتور لوگوں کی سپورٹ کے معاملات آتے رہے ہیں. اسلم رحسانی جے یو آئی کا بندہ ہے، جے یو آئی کو پہلے آفر کی گئی ہے. تو اب ایک ہی ڈاکٹر مالک ہے، ڈاکٹر مالک اپنی پارٹی کے سربراہ، اس کی نون لیگ بھی سپورٹ کرے گی، اور نون لیگ پہلے بھی سپورٹ کر چکی ہے، اس کی وجہ سے وہ سی ایم بنے. تو اس کو پیپلز پارٹی بھی بلوچستان کے حالات بہتر کرنے کے لیے سپورٹ کر سکتے ہیں. اس کے آنے سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جتنی پارٹیاں ہیں، ایک آدھی پارٹی کو چھوڑ کر جے یو آئی ڈاکٹر مالک آتے ہیں تو شاید جے یو آئی اس کیبنٹ کا حصہ بنے اور وہ مشترکہ کوئی اکثریت پارٹی کی کوئی بلوچستان میں حکومت بن سکتی ہے. اب ایشو جو ڈاکٹر مالک کے آنے کا، ایشو مالک صاحب کے آنے کا نہیں ہے نا. صحیح، آپ اس ایشو پہ بات نہیں کر رہے. میرا سوال سادہ سا ہے. عوام کو 2.5 سالوں میں فورسز نے تو دہشت گردی کے خلاف لڑ رہی ہیں. سرفراز بگٹی صاحب نے 2.5 سالوں میں عوام کے لیے کیا کیا؟ اگر کچھ کیا ہوتا تو آج تبدیلی کی بات کیوں ہوتی؟ نہیں، میں نے تو پہلے کہہ دیا نا، میں نے کہہ دیا کہ بلوچستان میں عوام کو فیل ہی نہیں ہو رہا کہ کوئی حکومت بھی ہے. وہ صرف اب بلوچستان کے حالات جو ہیں صوبائی حکومت سے بہت آگے نکل گئے ہیں. دیکھیں، میں خود نواب بگٹی کے ساتھ جب مشرف کے دور میں، پرویز مشرف کے دور میں یہ لڑائی چل رہی تھی، میں آخری دن نواب بگٹی کے پاس گیا تھا. میں خود دیکھ کے آیا ہوں. دیکھیں، ابھی بھی سوئی سے سب سے پہلے پاکستان میں گیس نکلا اور سارے پاکستان، لاہور سے لے کر کے پی کے تک گیس پہنچا. جہاں سے گیس نکلا ہے ابھی بھی سوئی کے بہت سارے بندے ایسے ہیں، ایسے گھرانے ہیں جن کو آج بھی گیس نہیں ملا. یہ زیادتی ہے نا. نہیں، کس نے کی زیادتی؟ وہ گیس کون دے گا؟ کس نے دینی تھی؟ کس کو دینا ہے؟ بھائی دیکھیں، سرفراز بگٹی صاحب وزیر اعلیٰ ہیں، سیاسی حکومتیں رہی ہیں نا. ہاں، کریں فیصلے. وہ ان کے ہاتھ میں ہیں، وہ وفاقی حکومت کے ہاتھ میں ہوتا ہے. دیکھیں، وفاقی حکومت سے باقی باتیں منوائی جا سکتی ہیں، تو یہ نہیں منوایا جا تو سکتا. وفاقی حکومت کو یہ چیز منوانے کی ضرورت کیوں پڑ رہی تو ہے؟ بھائی دیکھیں، صحیح میری بات سنیں، جب صوبے کا وزیر اعلیٰ آ کے بتائے گا نہیں کہ میرا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ معاملہ ہے، تو وفاقی حکومت اچھا، جو منسٹری چلا رہے ہیں وہ اندھے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ بلوچستان میں گیس کہاں کہاں ہے. وفاقی حکومت نے سڑکوں کے لیے پیسے نہیں دیے، ڈیولپمنٹ کے پیسے نہیں دیے، گوادر کی ڈیولپمنٹ کے پیسے نہیں دیے. دیکھیں، آپ یک طرفہ گفتگو نہ کریں. آپ یہ کہیں کہ سر کہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے یا نہیں. میرا سوال یہ ہے. میں بالکل، میں نے پہلے ہی کہا کہ بلوچستان کی صوبائی بجٹ کے آدھے سے زیادہ پیسے کرپشن کے نظر ہوتے ہیں. سب سے بڑا المیہ ہے. اچھا پھر سنیں ایک جملہ، جی، کرپشن کی ذرا ہوتے ہیں اور اس پہ احتساب بھی نہیں ہے. آپ نے جو سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہیں، سویپنگ سٹیٹمنٹ کی بات نہیں ہے نا. بھائی احتساب نہیں ہوتا نا. آپ یہ بھی تو ساتھ کہیں کرپشن ہوتی ہے، احتساب نہیں ہوتا. سر جی، وہ سارے ہوئے ابھی. کہاں ہوا احتساب؟ کس کا ہوا؟ چلے بتائیں. نہیں، کیسے ہوگا جب احتساب کرنے والے طاقتیں جو ہیں ان لانے والوں کے پیچھے، وہ حکومت میں آنے والوں کے پیچھے ہی وہی ہوں گی. کون کس کا احتساب کرے گا؟ بھائی کرے گا تو احتساب نہیں کرے گا تو پھر سب کو لٹو پھٹو کی کہانی شروع ہے نا. تو بھائی حالات کیوں خراب ہوئے ہیں؟ تو حالات تو پھر اس کا مطلب یہ کہ مالک بلوچ صاحب کے آنے سے کیا وہ چمتکار کر لیں گے؟ تو وہ تھوڑا بہت کیا ہوگا بھائی؟ نہیں، اب دیکھیں، وہ تھوڑا بہت دوسروں سے منفرد ہے، مگر وہ بھی دیکھیں جو اصل میں بلوچستان میں تبدیلی یا کوئی حکومت کے لانے کے پیچھے ہیں، ابھی بھی وہ اگر چاہیں گے تو کوئی تبدیلی ہوگی. باقی جو سرفراز بگٹی کے پیچھے ہیں وہ سرفراز بگٹی کے سے ناراض نہیں ہیں. میری بات سنیں، میں آپ کی نا اس بات سے بھی بارہ مجھے اختلاف ہے کہ سرفراز بگٹی سے ناراض نہیں ہے. ٹھیک ہے، مجھے اختلاف ہے. اگر وزارت اعلیٰ چینج ہو رہی ہے
تو پھر ناراضگی کی وجہ سے ہی ہو رہی ہوگی. میں ایک چیز کہتا ہوں, بلوچستان میں دیر پا امن کے لیے سیاسی جماعتیں, سیاسی لیڈرشپ, سول بیوروکریسی, عسکری بیوروکریسی, ریاستی ادارے سارے ایک پیج پہ ہوں گے اور ہر کوئی اپنی اپنی ڈومین کا کام کرے گا. کرپٹ کو لٹکایا جائے یا اس کے اوپر احتساب کیا جائے, جب تک یہ عمل نہیں ہوگا اس وقت تک بلوچستان کی عوام کی محرومیاں ایڈریس نہیں ہو سکتی. میں نے کھل کے یہ بات کر دی. اچھا, اب جو بات آپ نے کی کہ جی سرفراز بگٹی سے ناراض نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہیں پہ پروگرام کو کلوز کرتے ہیں. اور اس نقطے پہ کلوز کر رہا ہوں میں, دیکھنے والوں کو گواہ بنا کے, کہ اگر جو خبر ہم نے آج ڈسکس کی کہ وزارت اعلیٰ چینج ہو رہا ہے, اگر وزیر اعلیٰ چینج ہوا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ناراضگی سیکنڈ لوں گا. نہیں جی دیکھیں, سرفراز بگٹی صاحب کی تبدیلی اس لیے غور ہو رہی ہے کہ بلوچستان کے حالات جو ہیں حالات خراب ہیں, کیونکہ ان کے لیے یہ مشہور ہے کہ ان کو طاقتور حلقوں کی سپورٹ ہے. ڈاکٹر مالک کے لیے اس طرح مشہور نہیں ہے. وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی نیوٹرل جس کے لیے تھوڑا بہت سمجھا جائے کہ اس بندے کو لایا جائے, مگر وہ ابھی میٹیریلائز ہوتا ہے تو اچھی بات ہے. باقی دیکھیں ٹائم کا ایشو, ہاں وہ صحیح ہے. باقی بلوچستان پاکستان, اب دیکھیں ہمیں جتنے بھی حکمران حلقے ہیں, بیوروکریسی ہے, ان کو سوچنا چاہیے کہ اب پاکستان کے عوام نے بہت بھگتا ہے, اب ملک کا سوچیں. ہم اپنی سیاست اپنے کو آسودہ بنانے کے معاملات کو تھوڑا سائیڈ پہ رکھیں. بہت شکریہ ناظرین. ایم بی سومرو صاحب کی گفتگو ہمیشہ کی طرح باتیں ختم نہیں ہوتی, وقت ختم ہو جاتا ہے. ایم بی سومرو صاحب کا یہ دکھ ہے, میں اس دکھ میں ان کے ساتھ برابر کا شریک ہوں کہ خدا را عوام کا سوچیں. لیکن میں تو آپ کو ایک ہی بات کہتا ہوں, اگر انہوں نے عوام کا سوچنا ہوتا تو عوام روز کی طرح بدحال نہ ہو رہی ہوتی اور اشرافیہ خوشحال نہ ہو رہی ہوتی. کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.